نیکی میں لمحوں کی تاخیر پوری زندگی کا پچھتاوا بن جاتی ہے۔ اس نے ایک مانگنے والے کو فوراً سے نکال کر کچھ دے دیا۔ میں نے کہا کہ بھائی دیکھ بھال کر دینا چاہیے، یہ فراڈ لوگ ہوتے ہیں، انسان کے جذبہ نیکی کو استعمال کرتے ہیں۔ کہنے لگے آپ نے ٹھیک کہا، پہلے میں ایسا ہی کرتا تھا، لیکن ایک واقعے نے میری دنیا بدل کر رکھ دی۔ میں اپنے گھر سے سائیکل پر نکلا تھا کہ ٹھیکیدار سے اپنے بقایا جات وصول کر لوں۔ میں اسٹیل مل فکسر تھا۔ میں سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک شخص اپنا بچہ فٹ پاتھ کے کنارے لے کر کھڑا تھا اور بچے کو اسپتال لے کر جانے کے لیے ٹیکسی کا کرایہ مانگ رہا تھا۔ وہ کبھی کسی پیدل کو بازو پکڑ کر روکتا اور ہاتھ جوڑ دیتا، تو کبھی کسی کار والے کے پیچھے بھاگتا کہ وہ کار میں اس کے بچے کو اسپتال پہنچا دے۔ کوئی رکتا تو کوئی نہ رکتا، جو رکتا وہ بھی اسے گھور کر دیکھتا اور آپ والی سوچ کر اسے ڈانٹتا، کام کر کے کھانے کی نصیحت کرتا اور آگے نکل جاتا۔ میں سائیکل روکے اس کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر بھی پڑی۔ اس نے میری سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ بھائی جان، خدا کے لیے میرے بچے کی زندگی بچا لیں، اس کو بہت تیز بخار ہے، آپ نیچے اتر کر دیکھ تو لیں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ مگر مجھے لگا کہ ادھر میں سائیکل سے اترا اور ادھر وہ سائیکل پکڑ کر بھاگ جائے گا۔ میں نے بھی اسے کام کر کے کھانے کا مشورہ دیا اور پچھلے خطبہ جمعہ میں سنی ہوئی حدیث اس کو سنا دی، کما کر کھانے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور میں وہاں سے چلا گیا۔ 2-3 گھنٹے بعد جب میں بقایا جات وصول کر کے واپس آیا تو وہ ابھی اسی جگہ کھڑا مانگ رہا تھا۔ بچے کو اب وہ سڑک کے پاس لے آیا تھا، اس کے چہرے سے کپڑا بھی اٹھا رکھا تھا، وہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اب وہ بچے کے کفن دفن کے لیے مانگ رہا تھا۔ میں نے سائیکل روک کر نیچے میت کے چہرے کی طرف دیکھا تو پھول کی طرح معصوم بچہ زندگی کی بازی ہار گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری جیب میں جو کچھ بھی تھا سب نکال کر باہر پھینکا، اور اس سے پہلے کہ اس کا باپ میری طرف متوجہ ہو میں نے سائیکل لی اور تیزی سے بھاگا، جیسے ساری بلائیں میرے پیچھے لگ گئی ہوں۔ میں گھر پہنچا تو میرا برا حال تھا۔ تھوڑی دیر بعد بخار نے آ گھیرا۔ بخار بھی ایسا تھا گویا میرے سارے گناہوں کا کفارہ اس بخار سے ہونا تھا۔ گھر والے مجھے اسپتال کے لیے لے کر نکلتے اور میں چارپائی سے چھلانگ لگا دیتا۔ مجھے اسپتال نہیں جانا تھا، میں اسی بچے کی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا چاہتا تھا۔ 2-3 دن بعد بخار کو تو آرام آ گیا، مگر میں ذہنی مریض بن گیا۔ مجھے لگتا تھا میرا اپنا اکلوتا بیٹا اس بچے کے کفارے میں مر جائے گا۔ اس دن کے بعد میں کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تھوڑا سا دینے سے نہ وہ امیر ہوتا ہے اور نہ میں غریب ہوتا ہوں، بس دل کو تسلی ہوتی ہے کہ میں اس بچے کا خون بہا ادا کر رہا ہوں۔ رہی لوٹنے کی بات تو ہمیں کون نہیں لوٹتا، جوتے والا ہمیں لوٹتا ہے، کپڑے والا ہمیں لوٹتا ہے، اور تو اور سبزی اور گوشت والا ہمیں لوٹتا ہے، سب ہی تو لوٹتے ہیں۔ اتنا لوٹنے کے بعد اگر کوئی ہمیں اللہ کے نام پر لوٹ لے تو شاید حشر میں ہماری نجات کا سامان ہو جائے کہ یہ بندہ میری خاطر میرے نام پر لوٹتا تھا۔ آئندہ کسی ضرورت مند کو نظر انداز کرنے سے پہلے سوچئے گا ضرور۔ اپنی میزبان انصب ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔